یا رب صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا وباس ثانی والله إن محمدا كردافة وبه الوصول بسدة السلطان. ہاں محمد ہی کا رتبہ ہے بلند بعد از خدا، آپ کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے وصل کبریا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جری اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کوٹلی آزاد کشمیر میں جماعت احمدیہ کے خلاف مخالفین احمدیت پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے اعتراضات کر رہے ہیں، اور اس میں جو الزام لگا کر جو بات بیان کر کے احمدی مسلمان کو گرفتار کیا گیا ہے، جو جرم ان کے ہاں ثابت کیا گیا ہے، جو جرم ان کے ہاں جناب منسوخ کیا گیا ہے، وہ جرم ایسا ہے کہ آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. اور اسی جرم کی پاداش میں ان احمدی مسلمان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ روئے زمین پر ایسی بھی قوم موجود ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، اور ان مسلمانوں کے جذبات کن باتوں سے مجروح ہوتے ہیں وہ آپ اس رپورٹ میں، اس ایف آئی آر کی کاپی میں دیکھیں گے. اور اس ایف آئی آر کی کاپی کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام سے شدید ترین نفرت کرتے ہیں. یہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں کہ جب آیات مبارکہ نازل ہوا کرتی تھی تو وہ کفار مکہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے. یہ بالکل سیم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. دوستو، یہ آپ کے سامنے کاپی موجود ہے ایف آئی آر کی، اس وقت آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ ایف آئی آر کی کاپی میں کیا بات لکھی ہے، کون سا نام ہے، کس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے، کون گرفتار ہوا ہے، اور اس میں کیا کیا باتیں موجود ہیں. میں نے اس کے بارے میں پہلے بھی ایک پروگرام لائیو بھی کیا تھا، اس کے بعد پھر میں نے الگ سے ویڈیو بھی اپلوڈ کیا ہے. اب چونکہ ہم جو مسلمان جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، یہ دیکھیں، یہ نام ہے جی کاشی، یہ ٹھکر ولد نامعلوم. اب یہ کاشی، یہ محترم مکرم تسلیم کاشف ٹھکر صاحب ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے. اب ان کے اوپر الزام کیا لگا ہے، ان کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے، یہ آپ اس میں نیچے دیکھیں کہ جناب ان کو جو ہے، یہ جو ہے وہ اہل علاقے کو جان بوجھ کر اہل اسلام کو تنگ کرتے ہوئے ضد کرنے کی خاطر شاعر اسلام کو استعمال کرتے ہیں. گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ احمدی مسلمان جو ہیں وہ شاعر اسلام کو استعمال ان مولویوں کو تنگ کرنے اور اہل علاقہ کو، اہل اسلام کو تنگ کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں. اب ان کو میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ اہل اسلام کون سے، یہ وضاحت کیا کریں کہ اہل اسلام دیوبندی یا اہل اسلام وہابی یا اہل اسلام چکڑالوی یا اہل اسلام شیعہ، کون سے اہل اسلام ہے. اور پھر آگے بریکٹ میں اس کے مزید بریکٹ در بریکٹ میں لکھا کریں کہ اہل اسلام دیوبندی، اور آگے اس کے اندر در بریکٹ یعنی حاشیہ در حاشیہ کہ دیوبندی بقول بریلوی اور شیعہ کے نزدیک کافر اور مرتاد اور دار اسلام سے خارج. آگے یہ وضاحت کیا کریں کیونکہ یہ اہل اسلام صرف اپنی نگاہ میں ہوتے ہیں، دوسرے فرقوں اور دوسرے گروہ کی نظر میں یہ اہل اسلام نہیں ہوتے. یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور فراڈ اور بےایمانی کرنے کے لیے سارے الفاظ لکھتے ہیں، اور اصل میں منافقت کی چادر ان لوگوں نے پہنی ہوتی ہے. اب الزام کیا لگا جی کہ قادیانیوں نے اپنی عبادت خانے کو مسجد کی طرز پر مینار و محراب رکھنے اور یہ فرمانے جانے اصل اہل اسلام کی قادیانی عبادت خانے کو مینار اور محراب کو مسمار فرمایا جائے، یعنی انہوں نے جو احمدی مسجد ہے اس کو مینار بھی بنائے ہوئے اور محراب بھی بنایا ہوا، تو یہ شاعر اسلام کی توہین ہے. اور یہ اس طرح ہے. اور اس کے بعد پھر جناب یہ کہ یہ بندہ یلیہ محلہ میں گارمنٹس کی دکان کرتا ہے، اور یہ کہ مسئول اپنی دکان پر موبائل پر تلاوت قرآن پاک لگا کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی یہ ہے وہ مین جرم، یہ ہے وہ اصل جرم، جس جرم کی وجہ سے احمدی مسلمان کو گرفتار کیا گیا، جس جرم کی وجہ سے احمدی مسلمان کو جناب زیر حراست لیا گیا. اور اس جرم سے کہ وہ احمدی مسلمان تلاوت کر رہا تھا اور اس کی تلاوت سے باقی مسلمانوں کے گمراہ ہونے کا خطرہ تھا. تلاوت کس چیز کی ہے، آگے خود ایف آئی آر میں وضاحت موجود ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت.
تو قرآن پاک کی تلاوت سے یہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں. گویا یہ مانتے ہیں کہ قرآن پاک اگر ان کے سامنے پڑھا جائے, قرآن پاک کا حوالہ اگر ان کو دیا جائے تو یہ گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ ان کے عقائد نظریات ہیں کہ ایف آئی آر کٹوانے والے لوگ بھی جاہل ہیں, جو بندہ گرفتار کر رہا ہے اس ایف آئی آر کی بات پہ وہ بندہ بھی جاہل ہے, اور جو اس کے مقتدی اور جو اس کے پیچھے پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی جاہل ہیں, بالکل جاہل. ان کو عقل ہے ہی کوئی نہیں, اسلام کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یار قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ لوگ مسلمان گمراہ ہونے کے خدشے آیا. اگر قرآن پاک کی تلاوت سے مسلمان ہونے کا خدشہ آیا, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ اپنی دکان پر موبائل پر تلاوت قرآن پاک لگا کر ہندوؤں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یار پھر بھی بات سمجھ میں آتی, عیسائیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, داریوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, یہودیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, پارسیوں کو یا اور کئی مذاہب کا نام لکھ دیتے, یہاں مسلمانوں کا نام لکھ کے گویا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور ضد ہے اس بات کے کہ مسلمان قرآن پاک کی تلاوت سے گمراہ ہوتا ہے. اس کے سامنے نہ کیا کرو. اور وہ مسلمان جو آج کا نام نہاد مسلمان ہے, جس کو اسلام کی الف کا بھی نہیں پتا, جو صرف اور صرف فتنہ فساد, خون خرابہ اور لوگوں کو مار داڑ, قتل و غارت, صرف فساد فی الارض کرنے کا یہ لوگ کام کرتے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر نیچے دوبارہ یہ وہی بات دوبارہ بار بار ایک بات کو ریپیٹ کیا گیا ہے کہ چونکہ ایف آئی آر تھوڑی لمبی کرنی تھی, اس لیے بار بار ایک بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ محراب کو جناب جو ہے محراب اور جو ہے مینار اس مسجد کے وہ مسلمانوں کی وہ مسجد کی طرف پہ ہے, تو اس سے مسلمانوں کی مسجد کا گمان ہوتا ہے کہ یہ کوئی مسلمانوں کی مسجد ہے, تو اس لیے اس مینار کو اور اس محراب کو جو ہے وہ شہید کیا جائے معاذ اللہ. یہ مسلمان ہے کہ جو مسجدوں کو شہید کروانے کے لیے ایف آئی آر کٹواتے ہیں, ایف آئی آر کٹوا رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے اس مسجد کو شہید کرنا ہے اور شہید کروانا ہے, اور اس میں ان کے ہاں ملا حضرات ان کی مکمل معاونت کرتے ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں. اور یہ جناب انسپیکٹر ایس ایچ او تھانہ سٹی کوٹلی, یہ کوٹلی عدالت کشمیر میں یہ رپورٹ درج کی گئی ہے, اور اسی رپورٹ کی وجہ سے اس احمدی مسلمان کو گرفتار کیا گیا جو تلاوت قرآن کریم کا پابند تھا, اپنے دکان پر تلاوت قرآن کریم کرتا تھا, اسی وجہ سے اس احمدی مسلمان کو گرفتار کیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کس طرح کے یہ لوگ ہیں یار, یہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہیں, یہ اپنے آپ کو ہندو یا کوئی الگ مذہب اپنے آپ کو یہ کہہ دیں اور کہیں کہ ہم ہندو ہیں یا جو بھی ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں, خود اعلان کریں. یہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ چونکہ آپ کو اسمبلی میں کافر قرار دیا گیا ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, اور حالانکہ یہ خود نہیں کرتے. جو دیگر حضرات ان کو کافر کہتے ہیں, جو ان کو مرتد کہتے ہیں, ان کو جناب دار اسلام سے خارج کہتے ہیں, ان کے فتویٰ یہ خود نہیں مانتے اور پھر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی باتیں ہم مانیں اور آئین کی بات مانتے ہوئے ہم اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت قرار مانیں. عجیب بات ہے یار, کرتے ہیں مسلسل میرے امام پہ تنقید, خود اپنے عقیدوں کی وضاحت نہیں کرتے. یہ کتنا کمال کا شعر لکھا ہے لکھنے والے نے یار, کتنا کمال کا شعر یہ لکھا ہے کہ ایک ایک بات اس میں سچ ہے کہ مسلسل تنقید, مسلسل اعتراض ہمارے عقیدوں پر ہوتا ہے, ہمارے عقیدوں کو کٹگرے میں کھڑا کیا جاتا ہے, ہمارے عقیدوں کو, ہمارے قاعدے نظریات رکھنے والے لوگوں کو کٹگرے میں کھڑا کر کے ان کو سزا سنائی جاتی ہے اور ان سے وضاحت بھی نہیں دی جاتی, اور خود اپنے عقیدوں کی وضاحت نہیں کرتے کہ بھائی آپ کا یہ عقیدہ ہے اس کی وضاحت تو کریں, آپ کا یہ نظریہ ہے اس کی وضاحت تو کریں, آپ نے یہ بات کہی ہے اس کی وضاحت تو کریں. یہ تو وہ حساب بن گیا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کے تھانے میں کہ احمدی نام لیتے ہیں خدا کے اس زمانے میں. کتنے کمال کی بات لکھی ہے, کہی ہے شاعر نے بھی, کمال کی بات یہ لکھی ہے یار. حیرت کی بات ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے یہ کام کرتے ہیں اور اس کے اوپر پھر ان کو شرم بھی نہیں آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوب بات بیان فرمائی ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. اب یہ حیا نہیں کر رہے, اس کے متبادل جو ان کا دل کر رہا ہے, جو یہ چاہتے ہیں, جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ وہ کر رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں اس بات سے کہ بھائی ایسی چنگا کام کر رہے ہیں. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی کہ ہم نہیں کر رہے, اس کے متبادل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا حیا نہیں کرنی تو جو مرضی کرو, تو ہم وہ کر رہے ہیں, تو ہمیں کرنے دیں, کیوں تنگ کر رہے ہیں. تو بھائی آپ خود مانیں کہ ہم نے رسول اللہ کی بات مان لیا کہ ہم حیا نہیں کر رہے, اب حیا نہ کر کے رسول اللہ کی بات مان کے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھائی جو مرضی کر رہے ہیں. انہوں نے تاکید کی تھی تو یہ وہ حساب کر رہے ہیں. اب جس طرح نشئی کہتا ہے, بھائی قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب مت جاؤ, تو میں نشے کی حالت میں, تم مجھے نماز کا کیوں کہہ رہے ہو. اب نشہ کرنے والا یہ وہ تعویل پیش کر رہا ہے کہ بھائی خدا خود نشئی کو کہتا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ, اس لیے ہم نہیں جا رہے, تو ہم پہ اعتراض کیوں کر رہے ہو. حالانکہ یہ نہیں کہہ رہے کہ چلو بھائی اسی نشے نہیں کرتے, نماز کے قریب ٹوٹ جائیں گے. یہ مولوی بھی یہی ہے کہ ہم چونکہ حیا نہیں کر رہے اور رسول اللہ کے فرمان کے بعد نہ ہم جناب جو چاہے مرضی کر رہے ہیں, تو آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں. حالانکہ یہ نہیں ہے کہ حیا ہی کر لیں, آگے والا ٹکڑا پکڑ لیا, پیچھے چھوڑ دیا ہے, اور وہی کام ان نشیوں نے کیا ہے.
اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ احمدی مسلمانوں کو جہاں کہیں وہ آباد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور اس یوٹیوب چینل تریاق القلوب کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ آپ کے سامنے موجود ہے، اس کا یہ یوزر نیم ہے، آپ اس کے ذریعے مجھے ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بھی ہے، اس کا یوزر نیم بھی وہی ہے جو ٹویٹر اکاؤنٹ کا یوزر نیم ہے، اور اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔